طارق مسعود کی آواز، طارق مسعود وائس۔ 18ویں صدی کے شروع میں، 17ویں صدی کے اینڈ میں، سن 1900 کی بات کر رہا ہوں میں، 1901 1902 کی، اس سے بھی کچھ ٹائم پہلے یہ دنیا میں بکھرے ہوئے تھے، دنیا میں کسی کو ان سے دشمنی نہیں، لیکن دنیا میں جہاں بھی گئے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے سازشیں ترک نہ کی ہوں۔ ہٹلر جو تھا نا دوسری جنگ عظیم میں تو جرمنی گیا ہوں نا، میں نے وہ قبرستان بھی دکھایا تھا یہودیوں کا۔ ہٹلر نے یہودیوں پہ بہت زیادہ ظلم کیا، جو بالکل غلط کیا۔ ہم اس ظلم کو کبھی بھی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، دیگوں میں اٹھا اٹھا کے زندہ ڈال دیا کرتا تھا۔ ہم اس عمل میں ہٹلر کی بالکل بھی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، اس عمل کو اپریشیٹ نہیں کرتے، لیکن اس نے ایک تاریخی الفاظ کہے تھے، اسے پتا تھا دنیا مجھے برا کہے گی بعد میں، کہ لاکھوں یہودی مار دیے میں نے۔ اس نے کہا میں چاہتا تھا سب کو قتل کر دیتا، ایک بھی زندہ نہ چھوڑتا، لیکن کچھ میں زندہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، تاکہ دنیا جب مجھے یاد کرے گی نا کہ یہودی ظالم تھا، تو دنیا کو پتا چلے گا کہ میں نے ان کو قتل کیوں کیا۔ کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ چین سے نہیں بیٹھیں گے، دیکھنا کرتے کیا ہیں یہ۔ آج ہٹلر زندہ ہوتا، ہٹلر اگر آج زندہ ہوتا، دنیا کہتی کہ تو بندہ ٹھیک نہیں تھا لیکن بات ٹھیک کر کے گیا ہے۔ جیسے مشرف بندہ ٹھیک نہیں تھا لیکن بات، اس نے کہا نا دنیا کس کی زبان مانتی ہے؟ ڈنڈے کی، بات ٹھیک کر کے گیا۔ اور میں آپ لوگوں کو بھی کہتا ہوں، آپ کا گھر بھی ایک چھوٹی سی ریاست ہے، گھر میں آپ کا روب ہوگا تو صحیح چلے گا روب، گھر روب نہیں ہے تو بھی دماغ سے نکال دو کہ میں محبت اور امن شانتی کے ساتھ، گھر صحیح چلے گا۔ امن شانتی سے ہی چلتا ہے گھر، روب کا ہونا بھی کیا ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتا گزارا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں؟ تو اللہ نے آدمی کو آدمی اس لیے بنایا ہے کہ اس کا تھوڑا روب رہے گھر کے اندر، روب ختم تو گھر سے بڑی مصیبت پھر کوئی نہیں ہے۔ دنیا بھی اسی اصول پہ چلتی ہے۔ تو 17ویں صدی کے آخر میں ان کو خیال ہوا کہ ہم اتنے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، اب تک دنیا میں کچھ الٹا پلٹا ہوا کیوں نہیں ہے؟ ان کو خیال ہوا یہودیوں کو۔ قرآن نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ ضربت علیہم الذلہ، ہم نے ان پر ذلت کو دے مارا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ یہود کا لفظ اتنی بڑی گالی دنیا کے لیے بن گیا تھا۔ ایران میں بہت زیادہ یہودی ہیں، پتا ہے آپ کو؟ اسرائیل کے بعد سب سے زیادہ یہودی ایران میں ہے، لیکن انہوں نے اپنا نام ایران میں یہود نہیں رجسٹرڈ کروایا، کلیمی رجسٹرڈ کروایا ہے، موسیٰ کلیم اللہ کی نسبت۔ کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ یہود کا لفظ دنیا میں کیا بن چکا ہے؟ گالی۔ شرم آئے گی کسی کو بتاتے ہوئے کہ میں یہودی ہوں، اس لیے ایران میں انہوں نے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کس نام سے کروایا ہے؟ کلیمی کہتے ہیں ان کو۔ میں مانتا ہوں سارے یہودی ایسے نہیں ہوتے، میں نے پہلے وضاحت کر دی، ہمیں یہودیوں سے دشمنی نہیں ہے، کیونکہ قرآن جہاں یہودیوں کی برائی بیان کرتا ہے وہاں قرآن یہ بھی کہتا ہے لیسوا سواء، سارے ایک جیسے نہیں ہیں۔ قرآن اعتدال سے بات کرتا ہے، سارے ایک جیسے نہیں ہیں، لیکن جتنا شر اور فساد اس قوم میں ہے، قرآن کہتا ہے کہ اتنا دنیا میں کسی اور قوم میں نہیں ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، اللہ کہتے ہیں تو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن، دنیا کی جتنی قومیں ہیں ان میں سب سے بڑا دشمن کس کو پاؤ گے؟ یہود کو پاؤ گے، اس کے بعد مشرکین کو پاؤ گے، اور اسلام کے سب سے زیادہ قریب تم کس کو پاؤ گے؟ نصارہ کو، عیسائیوں کو پاؤ گے۔ تو ان کو بہت عرصے سے، صدیوں سے کچھ دنیا میں ہوا نہیں تھا، تو ان کو بیٹھے بیٹھے پریشانی ہونا شروع ہو گئی۔ چند ان کے فسادی لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی دنیا میں ہر قوم کے پاس ایک ملک ہے، ہر مذہب کے پاس ایک ملک ہے، تو ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے۔ حالانکہ یہ بات ہی غلط ہے، دنیا میں ہر قوم کے پاس ملک نہیں ہے، دنیا میں لاکھوں قومیں ہیں، ملک تھوڑی لاکھوں ہیں۔ پاکستان میں کتنی قومیں ہیں؟ سرائکی ہے، پنجابی ہیں، اردو ہیں، پٹھان ہے، بلوچی ہے۔ اگر قومیت کی بیس پہ ملک بنانا شروع کر دیں پھر تو ایک ایک انچ کے ملک وجود میں آئیں گے۔ پھر سرائکیوں میں جائیں گے تو سرائکیوں میں 20 قومیں ہیں، پٹھانوں میں جائیں گے، پٹھانوں میں 40 قومیں نکلیں گی، مہاجروں میں جائیں گے، ان میں صدیقی الگ ہے، ہاشمی الگ ہے، بیسیوں قسم کے، بہاری الگ ہے، وہ تو قومیں در قومیں بٹی چلی جائیں گی۔ انہوں نے کہا دنیا میں ہر مذہب کے پاس ایک ملک ہے، حالانکہ یہ بات بھی، سکھوں کے پاس کوئی الگ ملک ہے؟ کوشش کر رہے ہیں وہ بنانے کی، لیکن اب تک کی رپورٹ کے مطابق نہیں ہے۔ بہت ساری دنیا میں مذہب ہے جن کے پاس کوئی کنٹری، مذہب کی بیس پہ حکومت دنیا میں 3 قوموں نے کی ہے، مذہب کی بیس پہ، جو آسمانی مذاہب ہیں، یہود، عیسائی اور مسلمان۔ پہلی جنگ عظیم ختم ہونے والی تھی، دنیا امن و امان کی طرف آ رہی تھی، ان کو وہ دنیا کا امن پسند نہیں آیا۔ انہوں نے جناب طے کیا کہ ہمیں ایک ملک ملنا چاہیے۔ ان کے بڑے بیٹھے، کسی نے کہا افریقہ میں ہونا چاہیے، کسی نے کہا فلاں جگہ ہونا چاہیے، کسی نے کہا فلاں جگہ ہونا چاہیے۔
ان میں چند شرارتیوں کو خیال آیا کہ اگر ہم کسی بھی ملک میں کسی بھی زمین پہ اناؤنس کریں گے نا یہاں ہم نیا کنٹری بنانا چاہتے ہیں تو ہمارے یہود خود اس پہ آمادہ نہیں ہوں گے، اس لیے کہ جو شخص کسی ملک میں سکون اور اطمینان کے ساتھ رہ رہا ہے کوئی یہودی، تو وہ کیوں آئے گا ہجرت کر کے وہاں پہ؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی آپ کسی کنٹری میں امن اور سکون کے ساتھ ہو، اعلان ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے وہاں الگ ملک بن رہا ہے، تو آپ کہو گے مجھے جانے کی کیا ضرورت ہے جب میں یہاں سکون اطمینان سے ہوں، مجھے تمام حقوق حاصل ہیں۔ یہودیوں کو پوری دنیا میں ہر قسم کے حقوق حاصل تھے، اور سب سے زیادہ یہودیوں کے ساتھ اچھا سلوک مسلمان خلفاء نے کیا ہے۔ یہودی خود اس کے معترف ہیں کہ مسلمانوں کی اور ہماری جنگیں وہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کے بعد، وہ جو مدینہ کے دور میں اس کے بعد کبھی بھی نہیں ہوئی ہیں۔ مسلمانوں کی لڑائیاں یا تو اہل فارس سے ہوئی ہیں، ایران جو پہلے کا ایران تھا، یا عیسائیوں سے ہوئی ہیں، یہودیوں سے جھڑپیں نہیں ہوئی ہیں۔ تو ان کو خیال ہوا بیٹھے بیٹھے کہ ہمیں الگ ریاست چاہیے، مختلف جگہوں کا سلیکشن ہوا، سب ریجیکٹ ہو گیا۔ تو صہیونیوں کو خیال آیا کہ اگر ہم بیت المقدس کا نعرہ لگاتے ہیں کہ ہمیں بیت المقدس دوبارہ چاہیے، یہ ہمارے آباء و اجداد کا وطن ہے، تو الگ ریاست کا منجن بہترین طریقے سے بک سکتا ہے۔ مذہبی لوگ جہاں لوگوں کو صحیح گائیڈ کرتے ہیں، خوب سمجھ لو مذہب کے نام کا منجن بھی مذہب میں ہی بکتا ہے۔ آج بھی ایسا ہو رہا ہے، بہت سی مذہبی تحریکیں لیبل کس کا لگا رہی ہوتی ہیں؟ اسلام میں بھی ایسا ہی ہے۔ جہاں اسلام میں آپ کو اچھی تحریکیں ملیں گی، وہاں ایسی تحریکیں بھی ملیں گی کہ لیبل کس کا لگایا جا رہا ہوتا ہے؟ مذہب کا، اور مقصد اس کے پیچھے دنیاوی مفاد ہوتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں جہاں بھی نعرہ لگ جائے نا مذہب کا، تو لوگ سارے گدھے گھوڑوں کی طرح اکٹھے ہو جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پیچھے اس کے مقاصد کیا ہیں۔ تو نعرہ یہ لگایا گیا، اللہ کرے میں جلدی سے مختصر ہسٹری سمیٹ دوں پھر آپ کے سامنے بات رکھوں۔ نعرہ یہ لگایا گیا کہ چونکہ بیت المقدس ہمارا تھا، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور جتنے پیغمبر گزرے، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، ان سب کا مرکز کون سی جگہ ہے؟ ارض مقدس فلسطین۔ تو فلسطین کے نام پہ پوری دنیا سے یہودیوں کو فلسطین میں جمع کرنا ہمارے لیے پاسبل ہے، مگر یہودی بکھرے ہوئے تھے، ان کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی۔ دو سازشیں انہوں نے کی ہیں۔ نمبر ایک، تجارت اپنے کنٹرول میں لو۔ قرآن کہتا ہے وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اللہ نے ان پر سود لینے پر پابندی لگائی تھی۔ انہوں نے دنیا کو سود کے نظام میں لپیٹ دیا، پوری دنیا کی دولت مرتکز ہو کے کس کے پاس آنے لگی؟ یہودیوں کے پاس۔ مذہبی ریاست بنائی جا رہی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم مسجد بنا رہے ہیں اور بندوق ہاتھ میں لے کے لوگوں گئے ڈکیتیاں کر کے پیسہ لاؤ، جتنا پیسہ بنے گا، جتنا پیسہ اکٹھا ہوگا ہم اس کے لیے اسے کیا بنائیں گے؟ مسجد بنائیں گے۔ اس سے صاف پتہ چل جائے گا بھائی تیرا مقصد مسجد بنانا نہیں ہے، مسجد کے نام پہ منجن بیچنا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ لیبل مسجد کا لگ رہا ہے اس کے پیچھے، کیونکہ جو مسجد جو بنانا چاہتا ہے وہ کبھی بھی حرام پیسے سے مسجد نہیں بنائے گا۔ تورات میں آج تک سود کی حرمت موجود ہے۔ قرآن نے بیان کیا کہ ان کو ہم نے سود لینے سے منع کیا، لیکن انہوں نے سود لینا شروع کر دیا۔ بڑے بڑے بینک آج کس کے پاس ہیں؟ ان کے تانے بانے سارے کس سے جا کے ملتے ہیں؟ یہودیوں سے۔ بیٹھے بیٹھے پیسہ جمع کرنا شروع کیا۔ تبھی تو میں کہتا ہوں یہ جو بڑے بڑے جنرل اسٹور بنے ہوئے ہیں نا، مال بنے ہوئے ہیں، جو بینکوں سے سودی قرضہ لے کے کروڑوں روپے پھونک دیتے ہیں، اس کے بجائے نا اپنے ان غریب دکانداروں کے پاس جایا کرو جو اپنے باپ کی کمائی سے، وراثت کے پیسوں سے دکان بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جو سودی نظام ہے نا، سودی نظام، اس سے دنیا کی دولت مرتکز ہو کے چند ہاتھوں میں جاتی ہے، پھر وہ چند ہاتھ ہی آپ کے باپ بن کے بیٹھتے ہیں دنیا میں۔ جب سے یہ بڑے بڑے سٹورز بننا شروع ہوئے ہیں، مال بننا شروع ہوئے ہیں، یہ چھوٹے موٹے دکانداروں کی جو حلال کی آمدن تھی، ان کی جو بینکوں سے قرضے نہیں تھے، جو دادے پردادے سے محنت کر کے آ رہے تھے اور اب اتنا جمع کیا کہ ایک دکان بنا لیں، وہ سارے ایک طرف رہ گئے، اور ایک سرمایہ دار اٹھتا ہے بینکوں سے اربوں روپے کا قرضہ لے کے بہت بڑی بلڈنگ بنا دیتا ہے اور بیٹھ کے نوٹ چھاپتا ہے۔ وہ یہ کون سا ان کی خون پسینے کی کمائی ہوتی ہے؟ تو اس عذاب میں دنیا کو کس نے دھکیلا؟ سودی نظام میں، بولو، یہودی نے دھکیلا ہے۔ ان کے شاطر دماغ نے کام کیا کہ پوری دنیا کی معیشت کس کے کنٹرول میں لے کر آؤ؟ اپنے کنٹرول میں۔ آج اگر حاجی، ہم یہاں سے حج کرنے جاتے ہیں نا، میں نے ایک دفعہ سعودی عرب میں کسی سے پوچھا کہ یہودیوں کو یہ کھٹکتا نہیں ہے، اتنے لاکھ لوگ آ رہے ہیں، 40 لاکھ 50 لاکھ لوگ حج کر کے جا رہے ہیں، ان کو کھٹکتا نہیں ہوگا؟ اتنی اللہ نے مسلمانوں کو عزت دی۔ انہوں نے کہا ان کو نہیں کھٹکتا، یہ چاہتے ہیں کہ 40 لاکھ کے بجائے 80 لاکھ لوگ حج کیا کریں۔
وجہ اس کی ہے کہ وہاں سارا مال ان کی کمپنیوں کا بکتا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ساری پروڈکٹ کس کی بکتی ہیں؟ منجن انہی کا بک رہا ہے وہاں بھی. تو چاہتے ہیں 40 لاکھ کے بجائے کتنے لاکھ حج کیا کریں؟ 80 لاکھ حج کیا کریں. اللہ میاں نے حج کا جہاں تذکرہ کیا نا وہاں تجارت کا بھی تذکرہ کیا ہے. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. مسلمان جب حج کرنے جاتے تھے تو تجارت بھی کرتے تھے, کیونکہ پوری دنیا سے مسلمان آ رہے ہیں. ایک ملک میں ایک چیز سستی ہے, دوسرے ملک میں وہ مہنگی ہے, تو اس ملک والا یہ سستی چیز لے گیا, یہ والا یہ سستی چیز لے گیا, دونوں پارٹیوں کو پیسہ مل رہا ہے, حج بھی ہو رہا ہے پیسہ بھی مل رہا ہے. صحابہ کو خیال آیا کہ یہ تو ہم حج کرنے جا رہے ہیں, اس میں ہم بزنس بھی اگر کرتے ہیں تو ہمارے تو حج کا اجر ضائع ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا نا 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 نا, اگر تم حج کے ساتھ تجارت بھی کرو گے, تجارت کا فائدہ بھی ملے گا اور حج کا بھی پورا پورا ثواب ملے گا تمہیں. کیوں؟ اللہ چاہتے تھے کہ حج کے ذریعے معیشت بھی مسلمانوں کی مضبوط ہو. اللہ تھوڑی مسلمانوں کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں. آج حج مسلمان کر رہا ہے, گناہ بھی معاف کروا کے آ رہا ہے, فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ یہودی کو ہو رہا ہے. میں نے وہاں سعودی عرب میں کسی بڑے سے پوچھا, میں نے کہا یار آپ مسلمانوں کی پروڈکٹ یہاں کیوں نہیں بیچتے؟ انہوں نے کہا ایک دفعہ ہم نے پاکستان سے مرغی منگوائی تھی, چکن پاکستان سے منگوائی تھی تاکہ بلا شک و شبہ حلال ہو, ان سب کو پتا ہو کہ حلال ہے. ایک دفعہ بھیجی, اس کے بعد 2 نمبر ہی کی ان لوگوں نے, تو سعودیہ نے بین کر دیا. آپ کے جتنے مسالے ہیں نا, میں نام نہیں لے رہا کمپنیوں کے, ایک ایک کا نام لے کے بتاتا. میں ابھی مسقط ایک ہفتہ رہا ہوں, میں نے وہاں دبا کے بد پرہیزی کی ہے. لڈو بھی کھائے, مٹھائیاں بھی کھائیں, بریانیاں بھی پھوڑی, ایک دفعہ پیٹ خراب نہیں ہوا. جرمنی گیا, پھوڑ پھاڑ کے آیا, پیٹ خراب نہیں ہوا. سعودی عرب گیا, پھوڑ پھاڑ کے آیا, پیٹ خراب نہیں ہوا. یہاں آیا ہوں, کھچڑی کھا کے پیٹ خراب ہو جاتا ہے. پتہ نہیں کیا کھلا رہے ہیں یار ہمیں. مسقط میں نے پوچھا یار یہاں پیٹ نہیں خراب ہو رہا؟ انہوں نے کہا یہاں آپ کے مسالوں پر پابندی ہے, پاکستان سے مسالوں پر یہاں کیا ہے؟ پابندی ہے, اس لیے پیٹ خراب نہیں ہو رہا. جرمنی میں مجھے وہاں لوگوں نے بتایا کہ جرمنی میں پاکستانی مسالوں پر کیا ہے؟ پابندی ہے, اس لیے پیٹ خراب نہیں ہو رہا. جہاں پاکستان سے مسالہ جائے گا لوگوں کے پیٹوں کی ایسی کی تیسی کر دے گا وہ. یہ ہے بزنس, سمجھ رہے ہو؟ پھر کچھ مسالے آ رہے ہیں وہاں پہ, لیکن ان میں وہ ٹیسٹ نہیں ہے جو یہاں ہے. وجہ کیا ہے کہ یہاں جو کیمیکل ڈل رہا ہے نا ٹیسٹ کے لیے, وہ کیمیکل کے بغیر جا رہے ہیں, پھر وہ ایکسپورٹ ہو رہے ہیں, اس لیے اس میں وہ ٹیسٹ نہیں, لیکن صحت نہیں خراب کر رہے. یہاں فوکس کیا جا رہا ہے ٹیسٹ کو, صحت گئی تیل لینے, اور آپ اور میں کھا رہے ہیں الحمدللہ, آتے ہی پیٹ خراب ہو گیا. خیر, تو یہود نے کس کو, اب دیکھو یہود نے بڑی ایمانداری سے بزنس کیا کہ ہم ایسی پروڈکٹ مارکیٹ میں بیچیں گے جو ایک نمبر ہوگی, اور بہت ساری سازشیں بھی کی, ایسی ایسی سازشیں ہوئی ہیں. انہوں نے دیکھا کہ جو مسلمان کمپنی بہت زیادہ آگے بڑھ رہی ہے نا, آپ کو یاد ہے پولکا کمپنی, پولکا کے ہم آئس کریم میں کھایا کرتے تھے بچپن میں, عیدی ملتی تھی. ایسی بڑی بڑی کمپنیوں کو جب دیکھا نا ترقی کر رہی ہیں, منہ مانگی قیمت دے کے خرید کے بند کر دیا کہ ایک دفعہ انویسٹ کر دو, اچھا خاصا لگا دو پیسہ, لیکن ان کو آگے نہیں بڑھنے دو. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا غلام بنتی چلی گئی. اکنامکلی کس کی غلام بن گئی؟ آج امریکہ اسرائیل کو غلط کہہ کے بھی کس کا ساتھ دیتا ہے؟ مجھے یاد ہے چند سال پہلے امریکی صدر نے بیان دیا تھا اسرائیل نے یہ غلط کیا ہے, یونائٹڈ نیشن کے لا کی پابندی نہیں کی ہے, لیکن ہم پھر بھی کس کے ساتھ ہیں؟ پورے الفاظ بتا رہا ہوں میں, پھر بھی ہم کس کے ساتھ ہیں؟ مانتے ہوئے. پتا ہے وہ اس کی مثال, وہ 50-50 میں ایک آیا کرتا تھا نا, 50-50 میں کلپ وائرل ہوا ہے کہ کمنٹری ہو رہی ہے کہ سلیم اللہ بہت اچھا کھیل رہا ہے اور کلیم اللہ تو کھیل ہی نہیں رہا. اب لوگ جو کمنٹری کرنے والا ہے اس سے کہہ رہے ہیں ابے یار تو کھیل ہی نہیں رہا, وہ جو تماشائی تھے وہ چھوڑ کے جانے لگے تو غلط کمنٹری کر رہا ہے. اس نے کہا تم جہنم میں چلے جاؤ لیکن کھیل یہی صحیح رہا ہے, بھلے تم جاؤ. انہوں نے کہا ہم گھر جا رہے ہیں, انہوں نے کہا تم گھر نہیں, تم جہنم میں جاؤ, لیکن یہی سلیم اللہ بہترین کھیل رہا ہے. پھر دکھایا کہ پیچھے بندوق رکھی ہوئی ہے کسی نے. تو اس وقت امریکہ کو گچی سے کس نے پکڑا ہوا ہے؟ طاقت امریکہ کے پاس زیادہ ہے, سازشیں کس کے پاس زیادہ ہیں؟ اسرائیل کے پاس. معیشت پہ ایسا قبضہ کیا ہوا ہے, گچی سے پکڑا ہوا ہے کہ ہلنا نہیں. آج پوری دنیا میں فلسطینی نہتے ہو گئے. جب اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا نا یہودیوں نے, تو 2 کام کیے, میں جلدی سے بات کو سمیٹوں. ایک تو یہ کہ معیشت کس کے کنٹرول میں لو؟ سود کے ذریعے, بزنس کے ذریعے, حلال تجارت کے ذریعے, اس طرح سے کنٹرول میں آتی نہیں ہے. وہ سود جو تمام مذاہب میں حرام ہے, عیسائیت میں بھی, یہودیت میں بھی, اسلام میں بھی, اس سود کو پروموٹ کیا دنیا میں, تاکہ سود کے ذریعے آپ اندرون سندھ جاؤ نا, بڑے بڑے زمینداروں نے ہاریوں کو, کسانوں کو اپنے کنٹرول میں لیا ہوا ہے, سودی قرضے دے کے. وہ بیچارے ہل نہیں سکتے, ساری زندگی ان کے غلام بنے رہتے ہیں وہ. اللہ جزائے خیر دے. ہمارے جامع الرشید کے ایک استاذ ہیں, بڑے مالدار بھی ہیں, انہوں نے وہاں جا کے بہت سارے ہاریوں کے قرضے ادا کر کے ان کو اس غلامی سے نکالا ہے.
اور بہت سے مسلمان ان میں ہندو بھی ہیں بہت سارے, وہ مسلمان بھی ہوئے ہیں, ان کو اور ہر طرح سے سپورٹ کرنا, ایسے ادارے بنے ہوئے اندرون سندھ. تو ایک کام تو یہ کیا کہ معیشت اپنے کنٹرول میں. دوسرا کام کیا کیا کہ ان کو پتا تھا کہ جب تک بڑی طاقتیں ہمارے ساتھ نہیں ہوں گی اس وقت تک ہم اسرائیل کا قیام وجود میں نہیں لا سکتے. اس کے لیے سب سے زیادہ اسلام دشمنی میں برطانیہ کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا. اور آپ حیران ہوں گے, برطانیہ کی اسمبلی میں جب یہ قانون پاس ہوا, قرارداد پاس ہوئی ہے کہ ہم نے فلسطینیوں کو, اسرائیلیوں کو, یہودیوں کو فلسطین میں جا کے آباد کرنا ہے, تو آپ حیران ہوں گے کہ اس میں اس کی سب سے زیادہ مخالفت اسمبلی میں موجود ایک شخص نے کی جو یہودی تھا. اس نے ایک آواز اٹھائی کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو اب تک 1000 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہماری مسلمانوں سے کبھی لڑائی نہیں ہوئی ہے. اگر ہم نے ایسا کیا تو پوری مسلم دنیا ہمارے اگینسٹ ہو جائے گی اور دنیا ایک نہ ختم ہونے والی جنگ میں آپ دنیا کو جھونک دو گے. وہ یہودی تھا, اس نے اس پالیسی کے خلاف آواز اٹھائی, مگر برطانیہ کو اس سے کوئی سروکار نہیں تھا. اس کا کیا جا رہا ہے بھائی اس میں نے بتایا نا, یہ دنیا کے بڑے بڑے جو تہذیب سکھاتے ہیں نا ہمیں, ان کی تہذیب بس یہی ہوتی ہے کہ روڈ ایسے پار کرنا ہے آپ نے, اور لال بتی پہ آپ نے رک جانا ہے, ٹیکس آپ نے ٹائم پہ ادا کرنا ہے. یہ چھوٹی موٹی, ایک مسجد سے چپل چرانے والا چور ہوتا ہے نا, پٹتا وہی ہے. کبھی بڑے اسمگلر کو دیکھا آپ نے؟ کیا ہو گیا بھائی, گھنٹی بجا کے بھاگنے والا بچہ پکڑا بھی جاتا ہے, پٹتا بھی ہے. مسجد سے چپل چرانے والا پٹتا بھی ہے. لیکن کچھ چور ایسے ہوتے ہیں 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں, بڑا زبردست بریف کیس ان کے پاس, اس میں پورا اسمگلنگ کا پیسہ ہوتا ہے, لاکھوں لوگوں کی جان اس میں خون بہا ہوتا ہے, اس کا پیسہ ہوتا ہے, عزتوں کے سودے ہوتے ہیں. یہ بڑی بڑی طاقتیں اس طرح کرتی ہیں. اور کمال کی بات ہے, رات اندھوری کے ایک شعر ہے نا, کہ مجھے شعر تو یاد نہیں رہا, اس کا مفہوم یاد رہ گیا ہے کہ ہمارے قاتلوں کو کہاں ڈھونڈتے پھرو گے. شاعر نے تو کہا ہے کہ اپنی معشوقہ کو, کہ ہمارے قاتلوں کا, یعنی ہماری قاتل تو آپ ہو, آپ کی محبت میں ہم مرے ہیں. اس نے کہا کہ ہمارے قاتلوں کو کہاں ڈھونڈتے پھرو گے. کیا ہے کہ ہمیں قتل کا الزام ہم ہی پر رکھ دو, ہم ہی پر الزام ڈال دو, یعنی مقتول ہی پہ الزام ڈال دو کہ یہی قاتل ہے. آج دنیا میں سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار مسلمان ہو رہا ہے, کشمیر میں بھی. اور میں کشمیر کے بارے میں نیوز چینل کی رپورٹ پیش نہیں کر رہا, میں دنیا میں جاتا ہوں, مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں سے بھی ملتا ہوں. نام ان کے ہائی لائٹ نہیں کیے جا سکتے, ان کی ویڈیو نہیں ڈالی جا سکتی ورنہ انڈیا ان کو تنگ کرے گا. مقبوضہ کشمیر میں کوئی ایک مسلمان ایسا نہیں ہے جو انڈین گورنمنٹ سے خوش ہو. ابھی مسقط میں ایک خاتون ملی مقبوضہ کشمیر سے, مجھے تو لوگ پہچان لیتے ہیں, کہنے لگے مفتی صاحب خدا کا واسطہ آپ آواز اٹھائیں, ہم پر بہت ظلم کر رہا ہے انڈیا, بہت مار رہا ہے ہمیں کشمیر میں, بتاؤ دنیا آواز اٹھا رہی ہے اس پہ, کیونکہ مسلمان کا خون بہ رہا ہے. روہن گیان میں کس کا خون بہتا ہے؟ برما میں مسلمان کا خون بہتا ہے. فلسطین میں کس کا خون بہ رہا ہے؟ مسلمان کا خون بہ رہا ہے. جہاں مسلمان کا خون بہے گا دنیا منہ پہ ٹیپ لگا لیتی ہے. جہاں کوئی ایک غیر مسلم, ہماری نظر میں مسلمان کا خون بہے یا غیر مسلم کا, ہم فرق نہیں کرتے, کسی پہ بھی ظلموں کا ہم آواز اٹھائیں گے. لیکن دنیا یہ فرق کرتی ہے, لیبل یہ لگاتی ہے کہ انسانیت پہلے مذہب بعد میں, لیکن ان کا ایٹیٹیوڈ بتاتا ہے کہ ان کی نظر میں مذہب پہلے ہے, انسانیت بعد میں ہے. دنیا میں سب سے سستا خون مسلمان کا ہو گیا ہے. تو 2 کام کیے, نمبر 1 اکنامکلی مضبوط کرنا ہے, سود کے ذریعے, تجارت کے ذریعے نہیں, سودی تجارت کے ذریعے. اس کے بعد کیا کیا, برطانیہ سے معاہدہ ہوتا ہے, اور چند سالوں میں 1917 میں برطانیہ نے اعلان کیا کہ بھئی ہم پوری دنیا سے یہودیوں کو لا کے کہاں آباد کریں گے؟ فلسطین میں. اس وقت مکمل فلسطین کس کا تھا؟ عربوں کا تھا, وہ مسلمانوں کا تھا. چند سال میں 33% یہودی اسرائیل میں آ کے فلسطین میں آ کے آباد ہو گئے, اور وہ وہاں گڑبڑ شروع کر دی انہوں نے. نہتے فلسطینیوں کو مارنا, قتل کرنا, ان کی زمینوں پہ قبضہ کرنا. فلسطینیوں نے آواز اٹھائی, اور غیرت مند لوگ ہیں وہ, انہوں نے کہا لن نترک شبرا للذل, ہم ایک بالش بھی نہیں دیں گے. جب تک سلطان عبد الحمید تھا نا, خلیفہ مسلمانوں کا, اس نے یہودیوں سے کہا تھا کہ شاپر میں مٹی اٹھا کے بھی لے جانے نہیں دوں گا فلسطین کی. سمجھتے ہو, دیکھو مسلم حکومت چاہے کیسی نالائق ہو, خلافت چاہے کیسی نالائق ہو, اس کا وجود نہ ہونے سے بہرحال بہتر ہے. آج لوگ کہتے ہیں ترک بدعتی تھے, ترک میں مزار تھے, میں مانتا ہوں یہ چیزیں غلط تھیں, لیکن اب مزار ختم ہو گئے, اس کے بجائے دوسری غلط چیزیں بہت ساری آ گئی ہیں, اور بہت ساری الٹی چیز. جب تک ایک ہماری ریاست تھی, ایک حکومت تھی, نہ بوسنیا کا مسئلہ کھڑا ہوا تھا,
اور نہ اسرائیل کا مسئلہ کھڑا ہوا تھا. تو 33% یہودی آ کے آباد ہوئے. 1945 میں جب پہلی جنگ عظیم کا خاتمہ دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ ہوا، برطانیہ کی ایسی کی تیسی ہو گئی تھی. قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا. یہ عجیب الفاظ ہیں قرآن کے. ہم بعض ظالموں کو بعض کے ذریعے پٹواتے ہیں. ہندوستان میں بہت سارے علماء کھڑے ہوئے انگریز کے خلاف، لیکن شکست ہوئی. اللہ نے پٹوایا کس سے؟ برطانیہ کو، ہٹلر کے ذریعے. ٹھیک ہے برطانیہ جنگ ہارا نہیں، لیکن اتنا کمزور ہو گیا، جو اس نے 200 سال محنت کی تھی بر صغیر پہ کنٹرول کرنے کے لیے، اسے اندازہ ہو گیا کہ اب میں وہ کنٹرول برقرار نہیں رکھ سکتا. اور ہٹلر کے ایصال ثواب کے لیے بر صغیر کے مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو آزادی ملی. کس سے؟ برٹش سے آزادی ملی. تو اب کیا ہوا؟ یونائٹڈ نیشن بن چکی تھی. اس کے پیچھے بھی بہت بڑی سازش تھی. خیر، یونائٹڈ نیشن جب وجود میں آئی ہے تو برطانیہ تو پیچھے ہٹا، یونائٹڈ نیشن آ گئی. 1947 میں یونائٹڈ نیشن نے فلسطینیوں کی مرضی کے بالکل خلاف ایک کام کیا کہ بٹوارا کیا جائے، یہاں تک یہودیوں کا اور یہاں تک کس کا؟ فلسطینیوں کا. یہ پہلی غلطی تھی یونائٹڈ نیشن کی. جب عدالت انصاف نہیں کرتی نا تو پھر لوگ خود بخود غیر قانونی کاموں پہ آتے ہیں. عدالت جب اپنی ذمہ داری پوری کرتی ہے، لوگ غلط چیز کی طرف نہیں جاتے. 1948 میں یا 49 میں، آج دنیا میں بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ عرب کنٹریز کیوں نہیں کر رہے. بھائی عرب ممالک 3 بڑی جنگیں لڑ چکے ہیں. یہ جو لوگ الزام لگاتے ہیں نا کہ عرب چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، مصر کیوں نہیں کر رہا؟ مصر کی سرحد ملتی ہے اسرائیل سے، شام کی سرحد ملتی ہے، اردن اور لبنان کی سرحد ملتی ہے. یہ سارے ملک 3 بڑی جنگیں لڑ چکے ہیں اسرائیل کے خلاف، لیکن فتح کس کو ہوئی ہے؟ اسرائیل کو. کیوں؟ اس کے پیچھے کون تھا؟ اس کے پیچھے امریکہ تھا. تو آپ اپنے ملکوں کو برا بلا کہہ کے اس سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے. اس سے ان کا وجود بھی ختم ہو جائے گا. 3 بڑی جنگیں ہو چکی ہیں، تمام عرب کنٹریز مل کے اسرائیل پہ حملہ کرتے ہیں. لیکن اس کے نتیجے میں نقصان کیا ہوا؟ یونائٹڈ نیشن نے جو لکیر کھینچی تھی نا یہودیوں کے لیے، یہودی اس لکیر کو کراس کر کے آگے بڑھ گیا اور 80% فلسطین پہ یہودی نے قبضہ کر لیا. اور یہ غزہ کی پٹی جو آج ہے اور جس کو ویسٹ بینک کہا جاتا ہے، اس غزہ کی پٹی پہ مصر کا قبضہ ہو گیا جو ایسٹ میں ہے، اور ویسٹ بینک پہ اردن کا قبضہ ہو گیا. 20% علاقہ میں سے آدھا اردن کے پاس اور آدھے سے کچھ کم مصر کے پاس چلا گیا. باقی 80% کس کے پاس آ گیا؟ اسرائیل کے پاس. پھر 1967 میں بہت بڑی وار ہوئی. یہ میں ان لوگوں کو بتا رہا ہوں جو ہر وقت اسلامی حکومتیں جو رہی صحیح رہ گئی ہیں نا، ہر وقت ان کو برا بلا کہتے رہتے ہیں، یہ کچھ نہیں کر رہے، یہ عرب کچھ نہیں کر رہے. 3 جنگیں لڑ چکے ہیں. جب تک تمہارا باپ پیچھے کھڑا ہوا ہے نا امریکہ، اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. پیچھے وہ کھڑا ہوا ہے. اب کیا ہے کہ جی 1967 میں یہ تمام کنٹریز جو بھی اسرائیل کو گھیرے ہوئے ہیں، یہ سب مل کے پلان بناتے ہیں، عرب متحد ہوتے ہیں کہ اسرائیل کو ایک ہی دفعہ میں صفحہ ہستی سے مٹانا ہے. اسرائیل کی خفیہ ایجنسیاں اتنی ہوشیار، اتنی متحرک کہ پہلے اطلاع مل جاتی ہے، اور مصر کے جہاز جو بمبارمنٹ کے لیے جانے تھے، اسرائیل پہ حملہ کرنا تھا، وہ کھڑے کھڑے بہت سارے جہاز ایئرپورٹ پہ اسرائیل تباہ کر دیتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ وہ بہت بڑی پلاننگ سے آیا ہے بھائی. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ. اللہ نے کہا یہ اسلام دشمن جب سازشیں کرتے ہیں، اتنی بڑی سازشیں ہوتی ہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں. یہ نا امیدی کی بات ہے، لیکن امید کی بات بھی ہے. اللہ کہتا ہے عند اللہ مکرہم، اللہ کو ان کی مکر اور تدبیر کا علم ہے. یہ مسلمانوں سے نہیں لڑ رہے، یہ کس سے لڑ رہے ہیں؟ اللہ سے لڑ رہے ہیں. تو خوشخبری کی باتیں بھی ہیں، وہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ ابھی. تو عرب کو شکست ہوتی ہے، اور نقصان کیا ہوتا ہے کہ الٹا عربوں کے علاقے اپنے ہاتھ سے نکل جاتے. مصر کا بہت بڑا علاقہ چلا گیا، غزہ بھی خالی ہو گیا، ویسٹ بینک بھی خالی ہو گیا، اور یہ سارے علاقے کس کے قبضے میں چلے گئے؟ یہود کے. شام کے علاقوں پہ بھی یہود کا قبضہ، مصر کے علاقوں پہ بھی. 1973 میں پھر عرب ممالک مل کے لڑتے ہیں اسرائیل کے خلاف تاکہ اپنے علاقوں کو خالی کرائیں ہم. اس میں بھی کیونکہ امریکہ بھرپور سپورٹ کر رہا تھا اسرائیل کو، تباہ کے اسلحہ دے رہا تھا. رزلٹ کس کے خلاف گیا؟ مسلمانوں کے خلاف، عربوں کے خلاف. اور ان کو اندازہ ہو گیا کہ اس جنگ میں ہم اپنے علاقے خالی نہیں کروا سکتے. سعودی عرب میں اس دور میں غیرت مند بادشاہ تھے شاہ فیصل شہید رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے. بڑے مجاہد تھے،
انہوں نے عرب ممالک کا اجلاس بلایا اور تیل کی سپلائی بند کر دی. سمجھتے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ جب تیل کی سپلائی بند ہوئی، اللہ تعالیٰ نے وسائل تو آج بھی مسلمانوں کو دیے ہیں، تیل کی سپلائی بند کی ہے تو اسرائیل گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو. پھر امریکہ بہادر بیچ میں آئے ایک بڑے بزرگ کا کردار ادا کرتے ہوئے کہ دیکھو لڑائی بڑائی معاف کرو، اللہ کا گھر صاف کرو، بیٹھ کے مذاکرات کی میز پہ آ جاؤ. تو یہاں بھی مذاکرات کی میز کے پیچھے تیل کا ڈنڈا تھا. سمجھ رہے ہو؟ عربوں کے پاس جو تیل کی اللہ نے ان کو ایک طاقت دی ہے نا، وہ استعمال کی. لیکن لڑائی معاف کرنے میں بھی بہت سارے گیم کھیل گیا. وہ طے یہ ہوا کہ جی جو عربوں کے علاقوں پر اسرائیل نے قبضہ کیا ہے، مصر اور شام پہ، وہ اسرائیل واپس کرے گا. ٹھیک ہے، ہم آپ کے علاقے واپس کر رہے ہیں، لیکن مصر کو اسرائیل کو تسلیم کرنا پڑے گا. یہ بہت بڑی مسٹیک ہوئی. کس سے؟ بولو، مصر سے. وہ اس پہ آمادہ ہو گئے، چلو ہمارے علاقے تو ہمیں واپس مل رہے ہیں. غزہ سے بھی مصر نے فوجیں ہٹا لی، غزہ کا علاقہ بھی اسرائیل کے حوالے کر دیا. مصر کو یہ لگا کہ مرتا کیا نہ کرتا. مصر نے جب یہ علاقے واپس کیے اور اسرائیل کو تسلیم کیا تو بہت سارے عرب کنٹریز مصر کے خلاف ہو گئے اور عرب اتحاد سے مصر کو نکال دیا. وہ جو بعد میں داخل بھی کر لیا، پھر 1989 میں دوبارہ داخل کر لیا. فلسطینیوں کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ممالک جو کچھ کر سکتے تھے کیا ہے، اب ہمیں ہی کرنا پڑے گا. اب ہم دنیا سے کیا ہو گئے ہیں؟ مایوس. لیکن ان کی غیرت کو 100 بار سلام. انہوں نے شکست تسلیم نہیں کی. دنیا کے مسلم کنٹریز نے شکست مان لی، انہوں نے نہیں کی. لڑتے رہے بالآخر غزہ کا علاقہ، غزہ سے یہودیوں نے اپنی فوجوں کو یہ غزہ آزاد کرایا. انہوں نے، کوئی ان کے ساتھ نہیں تھا، اکیلے لڑ رہے تھے. 2006 میں غزہ میں الیکشن ہوئے اور حماس بھاری اکثریت سے جیتتی ہے. امریکہ اور اسرائیل نے اس قانونی حکومت کو جو الیکشن کے ذریعے ہوئی ہے، میں نے بتایا نا ان کے قوانین ان کے لیے ہی ہوتے ہیں. ویسے جمہوریت الاپتے شاپتے رہتے ہیں، لیکن جہاں جمہوری طرز پر ان کی مرضی کے خلاف ہو جائے تو پھر جمہوریت نہیں چاہیے ان کو. جہاں آمریت سے کام چلتا ہے وہاں آمریت چاہیے. یہ سارے اصول اور ضابطے کس کے لیے ہیں بھائی؟ ہم غریبوں کے لیے. ہم غریبوں کے لیے. آپ کو پتا ہے پاکستان میں کوئلے کی بلوچستان میں اتنی کانیں ہیں کہ 200 سال تک فری بجلی ہمیں مل سکتی ہے، لیکن دنیا ہمیں نکالنے نہیں دیتی کہ انوائرمنٹ، ماحول خراب ہوگا. جبکہ بہت سارے ملکوں میں کوئلے سے بجلی بن رہی ہے، وہاں کا ماحول خراب بولو نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دنیا کے جو بڑے پیمانے پر جو بڑے بڑے دہشت گرد ہیں نا، وہ کچھ اور ہی ہیں. وہ چھوٹی چھوٹی مسجد سے چپلیں نہیں چراتے، بس ان کا ہم لوگ مسجد سے چپلیں چراتے ہیں اس لیے بدنام ہوتے ہیں. 2006 میں جب حماس بھاری اکثریت سے جیتی ہے تو امریکہ اور اسرائیل ان کی حکومت کو تسلیم کرنے سے بولو انکار کر دیا. اچھا 1956 میں بھی لڑائی ہوئی ہے. آپ کو پتا ہے وہ لڑائی کیسے ختم ہوئی؟ اسرائیل کو سپورٹ کیا برطانیہ اور فرانس نے. وہ پیچھے ہٹے رشیا کی دھمکی سے. روس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ قبضہ کرتے چلے جا رہے ہیں اور ایک بہت بڑی پاور بن کے یورپ اور امریکہ اتحاد بن کے ہمارے سامنے آ جائیں گے، ہماری پوزیشن خراب ہو جائے گی. روس کون سا کوئی اتنا نیک انسان ہے وہ؟ لیکن قرآن کہتا ہے نا نولی بعض الظالمین بعضا، ہم بعض ظالموں کو بعض ظالموں ہی کے ذریعے پٹواتے ہیں. محلے میں ایک دادا گھوم رہا ہوتا ہے بدماشی کرتا، کمزور پٹ رہے ہوتے ہیں، اللہ دوسرے دادا کو پیدا کر کے اس کو پٹواتے ہیں اس سے، اور پھر کہتے ہیں تجھے کسی اور سے پٹواؤں گا میں. روس نے کون سا اچھے افغانستان میں جو بربریت کی اس نے کس قانون کے تحت افغانستان میں گھسا تھا؟ وہاں بھی افغانی اس کے خلاف کھڑے ہوئے اور مار مار کے بھگایا اس کو. پھر جو آپ کے 40-42 ملک ابھی افغان طالبان کے ساتھ لڑ کے گئے ہیں، وہ کس قانون کے تحت آئے تھے بھائی؟ ایک شخص کو پکڑنے کے لیے، اسامہ بن لادن کو پکڑنے کے لیے آپ نے پوری ریاست کی ایسی کی تیسی کر دی. تو ان کے اپنے لیے اصول کچھ اور ہیں، ہمارے لیے اصول بولو کچھ اور ہیں. اس لیے انصاف اصل کب ہوگا میرے بھائی؟ آخرت میں. لیکن آپ کی اطلاع کے لیے آخرت سے پہلے دنیا میں بھی ایک دفعہ ہوگا، اور یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ہیں. آج وہ فلسطینی نہتے ہو چکے ہیں، نہ مصر میں ان سے لڑنے کی طاقت ہے کیونکہ مصر 3 جنگیں لڑ کے ہار چکا ہے، نہ شام میں ان سے لڑنے کی، شام کے اندر تو خود ایسی سازشیں کی ہے کہ اس کو کھوکھلا کر دیا. جو بھی طاقتور ملک تھے اسرائیل نے ان کو اپنے راستے سے پہلے ہی ہٹا دیا. اور یاد رکھو اسرائیل صرف فلسطین نہیں چاہتا ہے، یہ ہماری بھول ہے. اسرائیل گریٹ اسرائیل کا قائل ہے جس میں بہت بڑا خطہ ہے جس پہ وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. یہ یہاں رکے گا نہیں. اگر آج ہم غزہ کو اسرائیل کے حوالے کر دیں کہ چلو دنیا میں امن آ جائے گا، ایک حکومت ان کو دے دی جائے، چند لوگوں کو کنٹرول
ہتھیار ڈلوا کے ان کو کنٹرول دے دیا جائے تو یہ آپ کی بھول ہے. قرآن کہہ رہے ہیں وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، ان کی فطرت میں ہے کہ یہ زمین میں ہمیشہ فساد مچاتے رہیں گے. جو بات ہٹلر نے کہی تھی وہ قرآن 1400 سال پہلے کہہ چکا تھا. ہٹلر نے قرآن میں دیکھ کے نہیں کی ہے، ہٹلر نے تو مشاہدہ کر کے کہی تھی یہ بات. نہ مصر میں لڑنے کی طاقت، 3 جنگیں ہار چکا ہے، نہ لبنان میں لڑنے کی طاقت، نہ اردن میں لڑنے کی طاقت، نہ شام میں لڑنے کی طاقت. سعودی عرب اور اسرائیل کے حالات اچھے ہونے جا رہے تھے، یہ واقعہ ہوا، سعودی عرب نے الحمدللہ یو ٹرن لے لیا. ایک اچھا اقدام ہے سعودی عرب کا، ورنہ تو یہ مسئلہ دب گیا تھا. سعودی عرب پیچھے ہٹ گیا، اردن پیچھے ہٹ گیا، بہت سارے اسلامی ملک جو جا رہے تھے کم از کم اس واقعے کے نتیجے میں پیچھے ہٹے ہیں، وہ ایک اسٹیپ پیچھے کی طرف آئے ہیں. اور اب اتنی جلدی آگے جا نہیں سکتے، ان کی اپنی عوام نہیں چھوڑے گی ان کو. اگر یہ آگے کی طرف گئے، یہودیوں سے انہوں نے دوستی لگانے کی، اسرائیل سے دوستی لگانے کی کوشش کی. میں بار بار کہتا ہوں جب میں یہودی کا لفظ استعمال کرتا ہوں تو اس سے صہیونی اور اسرائیلی مراد ہوتے ہیں جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں. سارے یہودی اس میں داخل نہیں ہے. آج بھی بہت سارے یہودی وہاں فلسطینیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، دنیا میں مظاہرے ہو رہے ہیں فلسطینیوں کے حق میں. ہمیں اس بارے میں کیا ہدایات ملتی ہیں قرآن و سنت میں؟ وقت بتائیے، یہ گھڑی آگے تھوڑی سی، وقت کافی زیادہ ہو گیا. میں انشاءاللہ ہمیں اس بارے میں قرآن و سنت میں کیا ہدایات ملتی ہیں اس پر میں انشاءاللہ جمعے کی نماز کے بعد کچھ دیر بات کروں گا. وقت چونکہ بہت ہو گیا، جمعے کی نماز پہ لیٹ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ غزہ میں جو اہل اسلام پہ، فلسطینیوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے، اور غاصب اسرائیل کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. جو ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ ان کو تباہ و برباد کرے. کیونکہ مسلمان 313 تھے اور جو مسلمانوں کے مقابلے میں دشمن تھا وہ 1000 تھے، اور مسلمانوں کا لڑنے کا پروگرام بھی نہیں تھا. وہ تو ایک لشکر جا رہا تھا تجارتی، اس پر شب خون مارنے کے لیے نکلے تھے. وہ تو زیادہ ساز و سامان بھی نہیں تھا، اس تیاری کے ساتھ ہی نہیں آئے تھے. لیکن ہوا یہ کہ ابو سفیان نے اطلاع دلوا دی، ابو سفیان کو اطلاع ملی کہ ایسے تجارتی لشکر آ رہا ہے، تو یہ 313 لوگ ہیں، تو اب ہم گھیر کے ان کو قتل کر دیتے ہیں. اب میرے ذہن سے نکل گیا ابو سفیان لشکر وہ تجارتی قافلے کے امیر تھے یا وہ مکہ میں تھے. کسی کے ذہن میں ہوتا بھی، میں نے ریکارڈ بھی کروایا لیکن دماغ سے نکل گیا. خیر چلو. تو اب ہوا یہ کہ ادھر سے ابو لہب، ابو جہل نے لشکر تیار کر کے بدر کے مقام پہ بھیج دیا. یعنی اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کا دشمن جو ہے نا کچھ تجارتی مال لے کے جا رہا ہو جس سے آپ کی جنگ چل رہی ہو. پوری کوشش ہوتی ہے نا کوئی جنگی ہے، اس سے تو کوئی معاہدہ ہے نہیں. تو مدینہ منورہ میں صحابہ کے حالات بہت خراب تھے، مالی اعتبار سے، اکنومیکلی بہت کمزور تھے، اور اس کمزوری پر مجبور بھی مشرکین مکہ نے کیا، ان کو ان کے گھروں سے نکلنے پر مجبور کیا. تو ایسی صورت میں شرعاً جائز ہے کہ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ یہ حال کیا ہے اور آپ کا ان سے کوئی ایگریمنٹ بھی نہیں ہے تو آپ ان کے مال پہ شبخون مار سکتے ہیں، کیونکہ وہ دارالحرب ہے نا، کوئی ملکوں کا ایگریمنٹ تو ہے نہیں. ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی ملک میں بغیر ویزے کے چلے جاؤ تو اس ملک کے لیے حلال ہے، بارڈر پہ گولی بھی مار سکتا ہے آپ، پوری دنیا میں لا ہے یہ، اور آپ کا سارا مال بھی آپ سے چھین سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ بھئی ایسے تجارتی قافلہ آ رہا ہے، تو آپ نے 313 افراد تیار کیے، چلو بھئی ہم جا کے حملہ کرتے ہیں اور وہ سارا تجارتی مال ہم قبضہ کر لیتے ہیں. صحیح بھی پتہ چلتا ہے دیکھو نبی نے اسباب بھی اختیار کیے. اور یہ جو آج کل بہت سارے لوگ بلا وجہ کے صوفی بنے ہوتے ہیں، نہیں نہیں اسلام میں تو بہت اخلاق ہیں، نہیں دیکھو ہم تو میٹھے میٹھے، نہیں بھائی، جو کام آپ کے لیے ضروری ہے اسباب کی دنیا میں وہ تو کرو پہلے. نبی نے 313 افراد تیار کیے، جا کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ شبخون. بزدل جو لوگ ہوتے ہیں نا جن کو لڑنے کا زندگی میں کبھی ہے ہی نہیں، جس قوم میں لڑائی کی فائر پہ نہیں نکل گئی ہو وہ قومیں کبھی بھی زندہ نہیں رہتی ہیں. پوری دنیا میں ہمیشہ سے یہ اصول چلا آ رہا ہے. آج فلسطین کیوں بچا ہوا ہے؟ غزہ کی پٹی آگے کھڑے ہوئے ہیں سینے تان کے، اور آپ ان کی ویڈیوز دیکھو، ان بچوں کے حوصلے دیکھ کے چیخیں مارنے کو دل کرتا ہے. کل ایک پاکستانی آئے ہیں، میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا، وہ بتا رہے ہیں میں جو وزٹ کر کے آیا ہوں وہاں زخمی بچوں کے حوصلے کتنے بلند ہیں، زخمی بچوں کے. ہم لوگوں کے بچے دیکھو کیا بنا دیا ہے ہم لوگوں نے، کیسے ممی ڈیڈی بن چکے ہیں، وہاں بم برس رہے ہیں، اور ان بچوں کے حوصلے دیکھ، ذرا بھی ان کو کوئی شرمندگی نہیں ہے. حوصلے ہیں ان کے ہم کہ اللہ ہمیں ہی فتح دے گا. تو اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں. اسلام کے بلڈ میں جو ہے نا شروع سے جہاد ہے.
آپ دیکھو گے نا یہ سورہ انفال، سورہ توبہ ساری اسی پر ہے. اور اس پہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے. بھائی تلوار سے اسلام، تم نے جو چیز پھیلائی ہے نا تلوار سے، حضرت مفتی تقی صاحب نے فرمایا نا کہ فرض کر لو اسلام تلوار سے پھیلا ہے، تم نے بموں سے کیا پھیلایا دنیا میں؟ پوری دنیا میں زنا کو انہوں نے ماحول بنا دیا. یہ بم کی طاقت ہے اس کے پیچھے. ہومو سیکسولیٹی کو پوری دنیا میں پروموٹ کیا جا رہا ہے. اس کے پیچھے اخلاق نہیں ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ بم ہے. آپ داؤ یورپ میں اسکولوں میں آپ کا بچہ ہومو سیکسولیٹی پڑھنے پر مجبور ہے. ماں باپ شکایت نہیں لگا سکتے کہ ہمارے بچوں کو کیا گند سکھا رہے ہو، نہ پیچھے سے فورس کیا جائے گا آپ کو کہ نہیں آپ کے بچے کو یہ پڑھنا پڑے گا. وہاں گرل فرینڈ آپ کا بچہ بنا رہا ہے، آپ سختی نہیں کر سکتے بچے کے اوپر. قانون کس کو سپورٹ کرے گا؟ بچے کو. تو یہ بم کی طاقت ہے نا پیچھے. تم نے بم کی طاقت سے دنیا میں کیا بہت سے یورپ کے کنٹریز ہیں نشہ لیگل ہے. آپ کا بچہ نشہ کر رہا ہے، بچے کو نہیں روک سکتے. چرس پی رہا ہے، نہیں روک سکتے آپ. اس کو شیلٹر کون دے گی؟ اسٹیٹ شیلٹر دے گی. حضرت مفتی تقی صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ اگر تم نے بموں سے یہ گند دنیا میں سود کے نظام میں جکڑ دیا تو ہم نے اخلاق، اگر تلوار سے نماز پھیلا دی، ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری پھیلا دی، اور ہم نے تلوار کی طاقت سے رمضان پھیلا دیا، زکاتوں کا نظام پھیلا دیا، اور پردہ دنیا میں پروموٹ کر دیا، تو اس میں کون سا ایسا شرمندہ ہونے کی بات ہے؟ ٹھیک ہے نا. اسلام کا جہاد کا فلسفہ فساد کے لیے نہیں ہے، دنیا سے فساد کو ختم کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہاں، تو اب کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب کی دنیا میں ارادہ کیا کہ بھئی ہمارے معاشی حالات بہت خراب ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ شبہون مارتے ہیں. تجارتی قافلہ آ رہا ہے، جا کے اس پہ چڑھائی کرتے ہیں اور ان سے تجارتی مال لے کے آ جاتے ہیں. کوئی معاہدہ، ہاں معاہدہ ہونا ملکوں کے آج کل آپس میں کیا چل رہے ہیں؟ معاہدے چل رہے ہیں. سنو کوئی برطانیہ کا ٹرک یہاں سے گھوم رہا ہو، آپ 313 افراد لے جا کے خون مار دیں. وہ تو آپ سے ایگریمنٹ کر کے آیا ہے نا، ایگریمنٹ کر کے آیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارادہ کیا تو ایک اور بات دماغ میں آتی ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے اکنامکلی مضبوط ہونا کسی بھی قوم کے سروائیو کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. پتہ ہے آپ کو، آپ حیران ہوں گے، ہمارے نبی کی سیرت پڑھے نا اگر. اصل بات ہے کہ سیرت کون سے چشمے سے پڑھتے ہیں آپ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ہر بات آگے پہنچایا کرو. صحیح حدیث ہے. فرمایا ربا مبلغ اوعى من سامع. اور ایک حدیث میں آتا ہے ربا حامل فقہ غیر فقیہ. بہت سے لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے، علم کو سمجھنے کے لیے جو دماغ چاہیے وہ دماغ نہیں ہوتا. ایک ہی حدیث کی تشریح ایک عالم کر رہے ہوتے ہیں، عجیب ہوتی ہے، دوسرا کرتا ہے تو آدمی حیران ہو جاتا ہے یار کتنی اہم چیزیں اس حدیث کے اندر انہوں نے نکال کے پیش کی ہیں. اور یہ فرق صحابہ میں بھی تھا. بعض صحابہ فقیہ نہیں تھے، حدیثیں بہت تھیں ان کے پاس. بعض ایسے تھے جن کو اللہ نے حدیث کا علم بھی دیا اور غیر معمولی ذہانت دی، وہ اس کا ایسا مفہوم نکال کے لاتے تھے. اب اس پر بہت ساری قرآن کی آیتیں، میں یہ اس ٹاپک کی طرف نہ چلا جاؤں. تو اس لیے ہم نے علماء سے سنا ہے کہ سیرت کو اگر کوئی صحیح چشمہ لگا کے دیکھ لینا تو مسلمان کو پیغمبر کی سیرت کے علاوہ کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں. ہو یہ رہا ہے کہ سیرت جس چشمے سے دیکھی جا رہی ہے نا وہ اپنے مطلب والا چشمہ ہے، وہ ایک آنکھ بند کر کے دیکھا جاتا ہے. بس ایک طرف کے نظر آ رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف کے دلائل نظر نہیں آ رہے ہوتے. تو ہمارے نبی کی سیرت میں توکل بھی ملے گا آپ کو، دعائیں بھی ملیں گی ہمارے نبی کی سیرت میں، لیکن اور معجزے بھی ملیں گے اور ساتھ ساتھ اسباب بھی ملیں گے. اب ہم نے کیا ہوا، معجزے جو بہت کم صادر ہوئے ہیں ان کو پکڑ کے بیٹھ گئے، اور ہر کام میں جو اسباب اختیار کیے جا رہے ہیں ان کو ہم نے اپنی زندگی سے، یہ کتنا بڑا جرم ہے یا نہیں ہے؟ یعنی ہم یہ دیکھ رہے ہیں 313 کو 1000 پہ جب غلبہ مل گیا، جب وہ جیت گئے تو میں بھی فنٹر بننے کی کوشش کروں گا. ایسے کام شروع کر دیتے ہیں ہمارا دیندار طبقہ کہ جس کی ان میں طاقت نہیں ہے. آج کل بات ہو رہی ہے سسٹم کو چینج کرو، سسٹم جو چل رہا ہے سوسائٹی میں اس کو کیا کرو، چینج کرو کیسے؟ بس اٹھو. ابے اٹھے گا تو 4-6 آدمی ہیں، مقابلہ تمہارا لاکھوں سے ہوگا، مارے جاؤ گے. نہیں 313 بھی تو 1000 پہ غالب آ گئے تھے. وہ بھائی وہ معجزہ ہو گیا تھا، ہر دفعہ معجزے نہیں ہوتے. وہ 313 نبی نے ارادے سے لے جا کے 1000 کے مقابلے میں تھوڑی کھڑے کیے تھے. 313 تجارتی قافلے کے لیے ٹھیک تھے، 1000 سے لڑنے کے لیے ٹھیک نہیں تھے. وہ تو اللہ کی طرف سے ہو گیا انتظام. اب بدر سے کیسے واپس جاتے؟
اب جب آ گئے ہیں تو وہ تو بھڑ گئے نا. تو اللہ کہتے ہیں میں نے زبردستی بھڑوا دیا تمہیں, یعنی ایسے ماحول پیدا کر دیا کہ تمہیں بھڑنا پڑا ان سے. کیوں؟ میں چاہتا تھا کہ اس جنگ میں تمہیں فتح دوں اور یوم الفرقان قرار دے دوں اس گھر کو. صاف پتہ چل جائے گا کہ اللہ ان کے ساتھ نہیں ہے, اللہ کس کے ساتھ ہے؟ تمہارے ساتھ ہے. لیکن ہمارے نبی کی جہاد کی سیرت میں آپ جب بھی دیکھیں گے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے فیصلے کیے جا رہے ہیں, فرشتوں کے انتظار میں فیصلے نہیں کیے جا رہے. جب فیصلے کر لیے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر, پھر تسلی کے لیے فرشتوں کی مدد بھی ہو رہی ہے اور فرشتوں کی خوشخبریاں بھی سنائی جا رہی. آج ہمارے دیندار لوگوں کی زندگی سے سیرت کا یہ والا پہلو کیا ہو گیا ہے؟ نکل گیا. ایک اور مثال دے کے پھر جلدی سے اس صورت کی طرف آتا ہوں. دیکھو غزوہ خندق میں چاروں طرف سے لشکروں نے حملہ کرنے کا پروگرام بنایا کہ نہیں بنایا؟ ہمارے نبی نے اسباب اختیار کیے. آپ نے یہ نہیں فرمایا کوئی بات نہیں, تم دیکھنا کہ میں پانی کے چشمے میں ہاتھ ڈالوں گا, پانی پھوٹ پڑے گا, دودھ کا ایک پیالہ سب کے لیے کیا ہو جائے گا؟ کافی ہو جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ مدد اللہ کی آئے گی اور سب اسلحہ پہنو اور مقابلے کے لیے کود پڑو. جب 313 کو 1000 پہ اللہ غالب کر سکتا ہے, بدر تو پہلے ہوئے نا, احزاب تو بعد میں ہوئی ہے, تو ان لشکروں سے کیا لینا دینا, بس کود پڑو. صحیح ہے نا؟ مدد کہاں سے اترے گی؟ بدر میں بھی تو فرشتے اترے تھے, یہاں بھی اتر جائیں گے. نہ بھائی, وہ کام فرشتے اتارنا کس کا ہے؟ اللہ کا. آپ فرشتوں کی امید پہ نہ بیٹھے رہیں. آپ کا کام ہے کہ چاروں طرف سے لشکر حملہ کر رہا ہے, پہلی کوشش تو کریں کوئی ایسے مذاکرات ہو جائیں کہ حملہ کرے ہی نہیں. دشمن جب طاقتور ہو تو اس سے لڑا نہیں جاتا, بہت زیادہ طاقتور ہو تو اس سے لڑا نہیں جاتا. جنگ کو ٹالنے کی کوشش جیسے صلح حدیبیہ میں کیا آپ نے, بھئی 1400 ہیں, یہ کہاں اتنے لوگوں سے, اور موت پہ بیعت تو ہو چکے ہیں, جذبہ بہت اچھا ہے, لیکن اگر یہ سارے ہی شہید ہو گئے تو اتنے مخلص لوگ تو میرے پاس بچیں گے کون پھر؟ تو وہاں آپ نے کیا کیا؟ جنگ کو ٹالا. احزاب میں ٹال نہیں سکتے تھے کیونکہ مشرکین بغیر معاہدے کے کود پڑے تھے. سارے عرب قبائل جمع ہوئے, انہوں نے بولا بھائی اب یہ روز روز کی جنگوں سے جو ہے بات بن نہیں رہی ہے, ایک ہی دفعہ میں کیا کرو, جب چاروں طرف سے حملہ ہوگا تو کہاں بچ سکتے ہیں یہ لوگ. اب وہاں تو مذاکرات کا کوئی آپشن تھا ہی نہیں. پھر کیا کیا گیا؟ اب اسباب اختیار کیے جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا لوگوں کو, صحابہ کو, بھائی مشورہ دو کیا کرنا ہے. حالانکہ آپ پر وحی نازل ہوتی تھی, آپ کو مشوروں کی کیا ضرورت تھی, لیکن آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ قیامت تک وحی نازل نہیں ہوگی. امت جب اس سچویشن میں آئندہ کبھی آئے گی تو اوپر سے جبریل تھوڑی آگے بتائیں گے کیا کرنا ہے. تو میں ایسا پیکج امت کو دیکھ کے جاؤں جو قیامت تک بولو چلے, ایسا پیکج دے کے جاؤں. اور وہ پیکج کیا ہے؟ مشورہ. جلد بازی نہ کرو, اپنی رائے پر امیر اعتماد نہ کرے. ہمارے نبی سے زیادہ ذہین کوئی ہو سکتا تھا؟ یہاں آپ نے اپنی رائے پہ اعتماد نہیں کیا کہ بس جو میری سمجھ میں آ رہا ہے میں وہ کروں گا, تم سب چپ بیٹھے رہو. آج کل کیا ہوتا ہے, جو میں کہہ رہا ہوں نا, یہ سٹائل چل رہا ہوتا ہے آج کل. امیر جو ہے نا, کوئی بھی سیاسی جماعت کا لیڈر ہو یا فوجی لیڈر ہو, جب تک اس میں فلیکسیبلٹی نہیں ہوگی, لچک نہیں ہوگی, وہ کامیاب لیڈر کبھی بھی نہیں بن سکتا. جو ون مین شو ہوتا ہے نا, میں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. وہ اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو مروائے گا, جیسے کہ فرعون نے مروایا تھا. فرعون نے جب درباریوں سے مشورہ کیا نا کہ یہ موسیٰ کی تحریک بہت چل رہی ہے, موسیٰ علیہ السلام, تو درباری نے کہا کہ بھائی سن تو لو, شاید صحیح کہہ رہے ہوں, ٹھیک ہے نا, اور پچھلی امتوں کا تو حشر تم نے دیکھ لیا ہے. اتنی زبردست اس نے پوری تقریر کی تھی, تو فرعون نے کہا میں وہی کہوں گا جو میری کھوپڑی میں آ رہا ہے. خود بھی مرا اور پبلک کو بھی مروا دیا. کرنا تو وہی ہے جو آپ کی کھوپڑی میں آ رہا ہے, لیکن کھوپڑی میں آنے سے پہلے جو دوسروں کی کھوپڑیوں میں آ رہا ہے اس کو بھی مارکیٹ میں لاؤ, اینالائز کرو, تجزیہ کرو, اس کے بعد فیصلہ کرو کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. مانا امیر ہی کی بات جائے گی, خوب سمجھ لو. اور امیر کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کی کھوپڑی میں کچھ اور رہا ہے اور فیصلہ آپ کی کھوپڑی کے مطابق کر دے. وہ کل بیان میں کمنٹس کی وجہ کھوپڑی کا لفظ استعمال نہ کیا کرے. تو امیر فیصلہ اپنی ہی کھوپڑی کے مطابق کرے گا, لیکن وہ تھوڑی دیر کے لیے یہ فیصلہ کرے گا کہ بھائی مجھے کچھ بھی نہیں پتا, نیوٹرل ہو جائے وہ. پھر وہ لوگوں سے مشورے لے, اس کے بعد دیکھے کہ کس کے مشورے میں جان ہے, کس کے مشورے میں جان نہیں ہے, اس کے بعد جا کے رائے قائم کرے اور پھر اس پہ ٹٹ جائے. رائے اس کی اپنی ہی ہوگی, اور عین ممکن ہے جتنی رائے سب کی اس کے سامنے آئے, امیر کی رائے سب کے اگینسٹ ہو, یہ بھی جائز ہے, کوئی بات نہیں. اب کسی کی رائے پر عمل نہ کریں, لیکن رائے لے ضرور. اس سے کم از کم یہ پتا چل جائے گا آپ کو
کہ جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں اس کے مثبت اور منفی، پازیٹیو اور نیگیٹو تمام پہلو آپ کے سامنے آ جائیں گے، تو آپ کے لیے فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور اگر فیصلہ ایسا ہو، ایک بڑی دلچسپ بات اور بھی ہے اس میں، ایسا فیصلہ ہو نا جس میں آپ کو پتا ہے کہ میں صحیح ہوں، لیکن میں یہ صحیح فیصلہ اگر سب پہ تھوپوں گا نا تو مانیں گے نہیں لوگ، تو پھر لوگوں کی رعایت بھی کر لینی چاہیے امیر۔ آپ حیران ہو گئے، پتا ہے اللہ میاں جو ہے نا، اللہ میاں وہ بھی تھوڑا سا پبلک کی ڈیمانڈ کا خیال کرتے ہیں۔ بڑی زبردست بات ہے یہ، اس کو سمجھیں۔ یعنی بعض لوگ جو بالکل ہی لچک نہیں رکھتے نا، یہ پبلک کیا کہہ رہی ہے، نمازی کیا کہہ رہے ہیں، کمیٹی کیا کہہ رہی ہے، نہ بس جو میری کھوپڑی میں نہ۔ اللہ میاں دیکھو، یہ جو تراویح کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن پڑھائی اور فرمایا کہ مجھے ڈر ہے تم پہ فرض نہ ہو جائے۔ بہت سے لوگ اس حدیث کی تشریح میں بڑے پریشان ہوتے ہیں، یار فرض تو جب تک اللہ کرے گا نہیں ہوگی نا، آپ کے مسلسل پڑھانے سے فرض تھوڑی ہو جائے گی۔ جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہیں آئے گی کہ فرض ہے تو فرض ہوگی؟ یہ بہت سے لوگ سوال پوچھتے ہیں۔ تو پتہ ہے مسئلہ کیا ہے؟ شریعت میں بہت سے حکام ایسے ہیں جو پبلک کی بھی ڈیمانڈ تھی اور نبی کی بھی خوشی تھی، اللہ نے فرض کر دی وہ۔ بعض کام ایسے نبی چاہتے تھے، امت نہیں چاہتی تھی، اللہ نے وہ بھی فرض نہیں کی، ٹھیک ہے نا؟ جیسے نبی نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ عشاء کی نماز 1/3 رات تک مؤخر کریں، لیکن آپ نے دیکھا کہ صحابہ کی چاہت یہ نہیں ہے، وہ نیند سے نا مسجد میں جھوم رہے ہوتے تھے۔ عشاء کی نماز کا ٹائم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے تشریف ہی نہیں لا رہے، اور پیچھے عورتیں بھی بچے بھی سب اونگ رہے ہیں بیٹھے بیٹھے نا، ان پہ بڑا شاک گزر رہا ہے۔ اب کسی کی ہمت بھی نہیں ہو رہی کہ بلائے، صحیح حدیث ہے یہ۔ حضرت عمر تھے ذرا دل گردے والے، انہوں نے فرمایا نامت النساء والصبیان، عورتیں بچے سو رہے ہیں، سب جھوم رہے ہیں۔ اب نبی کے حجرے کی طرف نہ آواز دی انہوں نے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا اگر مجھے امت پر خوف نہ ہوتا تو میں تمہیں حکم دیتا کہ اس نماز کو دیر تک مؤخر کرو، لیکن صحابہ کی یہ چاہت نہیں تھی کیونکہ بہت تھکے ہوئے ہوتے تھے۔ تو نبی کی چاہت تھی، صحابہ کی نہیں تھی، اس لیے اول وقت میں ہی پڑھی جا رہی ہے۔ کیا خیال ہے؟ اسی طرح حدیث میں آتا ہے نبی نے بہت زیادہ مسواک کی ہے، بہت زیادہ مسواک کی۔ آپ نے فرمایا اگر مجھے امت پہ مشقت کا خوف نہ ہوتا میں ہر نماز میں مسواک کو لازم قرار دے دیتا، لیکن مشقت ہے، کیا مطلب تم یہ افورڈ نہیں کر پاؤ گے۔ صحابہ کا شوق نہیں تھا اتنا زیادہ مسواک کثرت سے استعمال کرے، اس کی اور بھی مثالیں ملتی ہیں۔ لیکن تراویح میں کیا تھا، صحابہ کا بھی بے پناہ شوق۔ آپ پہلے دن بخاری میں آتا ہے جب آئے نماز میں اتنے سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، دوسرے دن آئے تو دیکھو اور رش، تیسرے دن آئے تو دیکھو اور رش، یہاں نبی بھی آ رہے ہیں اور صحابہ نے اس میں مشقت کا یا اس کا اظہار نہیں کیا، نیند کا کوئی کہ بھئی ہم تھک جاتے ہیں، نہ اتنے لوگ آ گئے اور پھر اشارے بھی کرنے لگے حجرے کی طرف، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو اشارے سے پتہ چل جائے آئے ہوئے آپ آ جائیں۔ پھر آپ کو لگا میرا تو شوق ہے اور امت کا بھی شوق ہے، تو اپنا شوق ختم کرو تاکہ یہ نماز واجب نہ ہو جائے، کیونکہ یہاں امت کا شوق بہت زیادہ تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے دیکھو نبی کا بھی شوق، اللہ پبلک کا بھی شوق، تو اللہ میاں دونوں کے شوق کی ڈیمانڈ دیکھ کے کیا کر دیتے ہیں، چلو اس کو لازم کر دو۔ تو اللہ تو بادشاہ ہے، جب وہ بھی آپ کی اور ہماری ڈیمانڈ کا خیال کرتا ہے، اور بھی قرآن میں کچھ احکام ایسے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے اللہ ہماری ڈیمانڈ کا خیال کرتا ہے۔ جیسے میں بار بار ایک آیت پیش کرتا ہوں نا، قرآن کہتا ہے بیوہ عورت کو عدت میں پیغام مت بھیجو، لیکن پھر اللہ نے فرمایا علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ کو پتہ ہے تم باز نہیں آؤ گے، تمہارے دل میں خیالات پیدا ہوں گے، چلو گول مول طریقے سے پیغام بھیج سکتے ہو۔ یہ میں ان لوگوں کو بتا رہا ہوں جو لیڈر بنتے ہیں یا گھر کے سربراہ بنتے ہیں اور چنگیز خان بن کے گھر پہ حکومت کرتے ہیں، دیکھتے ہی نہیں کہ ماتحتوں کی ڈیمانڈ کیا ہے، وہ کس چیز سے خوش ہو رہے ہیں۔ چلو بچہ روزانہ پابندی سے اسکول جاتا ہے، آج اس کا دل چاہ رہا ہے ٹلہ مارنے کا، تو نے کیا اس کو آئنسٹائن بنانا ہے، تو چھوڑ دے، ایک دن ٹلہ مارنے دے اس کو، کیا خیال ہے بھائی؟ ایسے بچوں کو کھینچ کے رکھا ہوا ہے کہ بس سارے یہی اسی گھر سے جو ہے نا ساری سائنسدان پیدا ہوں، سارے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ یہیں سے پیدا ہوں گے۔ تو بیلنس لے کے چلنا چاہیے اس میں۔ آپ مسجد کے صدر ہو، تھوڑا سا سب کے جذبات کا خیر ہو، آپ امام ہو تو آپ کو مقتدیوں کا بھی تھوڑی سی رعایت کرنی چاہیے۔ بعض امام کیا کر رہے ہوتے ہیں، نمازوں میں لیٹ آ رہے ہوتے ہیں، جب ان کو بولو یار ایک دن ہوتا ہے، 2 دن ہوتا ہے، کیا ہوا تم شادیوں میں آدھے گھنٹے انتظار نہیں کرتے کیا؟ بارات میں ابے بھائی وہ کھانا ہے یار، اس میں تو 6 مہینے بھی انتظار کر لیں گے جا کے۔ آپ اس کو نماز پر قیاس کر رہے ہو جو 5 ٹائم پر، چلو کبھی ہو جاتا ہے، کبھی عوام کو چاہیے امام کا خیال کر لے یار آج اتفاق سے کیا ہو گئے، لیٹ ہو گئے، لیکن ہر وقت ایک صاحب نے مجھے کہا کہ ہماری مسجد کے امام ہر نماز میں لیٹ ہیں، 2-3 منٹ لازمی لیٹ ہے، یہ غلط ہے بھائی، تو پبلک کا خیال کر لو تھوڑا سا یار، بعض چیزیں صحیح
جو ہے نا بعض چیزیں تو ہوتی غلط ہیں اور بعض صحیح ہوتی ہیں، لیکن ماتحتوں کا تھوڑا سا خیال رکھنا پڑتا ہے. تو اب اللہ سے بڑا کون ہوگا؟ اللہ میاں بھی پبلک کی ڈیمانڈ کا کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا خیال کر رہے ہوتے ہیں کہ چل بھائی جانے دے. ٹھیک ہے، اور بھی مثالیں اس کی. خیر، تو اب کیا ہوا کہ بھائی غزوہ بدر میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکنامکلی بھی، میں بتا رہا تھا سیرت کے بہت سے پہلو ہمیں بڑے شاندار مل گئے، سارے پہلو شاندار ہیں. تو اس میں ہمارے نبی نے غزوہ خندق میں مشورہ لیا کہ یار پہلے ہم مشورہ تو کریں، یہ والی جنگ تو ہم نے کبھی دنیا میں دیکھی نہیں ہے کہ ساری طرف سے ہی مل کے حملہ کر لیں. تو کیا کریں، سب سے کون لڑے گا بیٹھ کے؟ ہم ہوتے وہاں پہ، ہم کہتے کوئی بات نہیں، جب بدر میں فرشتے آ سکتے ہیں تو اب کیوں نہیں آ سکتے؟ نا. اچھا، وہاں میں نے بتایا جنگ ٹالنے کا آپشن بھی نہیں تھا، تو مشورہ کیا گیا پھر بھائی کن ملکوں میں ایسی جنگ ہوتی ہے، پہلے تو وہ ایسا بندہ پکڑ کے لاؤ. ہم نے تو کبھی ایسی جنگ دیکھی نہیں. سلمان فارسی آئے فارس کے، ایران کے، انہوں نے کہا ہمارے ہاں ایسی جنگیں، کیونکہ ایران ایک سپر پاور تھی اس وقت. فارس کی حکومت جو تھی نا، ایسے جیسے روس اور امریکہ، بہت بڑی طاقت تھی اس وقت. دو بڑی طاقتیں تھیں، ایک روم اور ایک فارس. مسلمانوں کو سب سے خطرہ انہی دو سپر پاوروں سے تھا. ظاہر ہے وہ سپر پاور لڑ کے ہی بنے تھے نا، الیکشن سے تھوڑی بنے تھے وہ. تو اب ان کا یہ تھا مسئلہ کہ وہ ان کے پاس جنگوں کے تجربے بہت تھے، پاورفل. جیسے آج امریکہ کے، ہماری آرمی بھی بہت ساری چیزیں امریکن سے سیکھ رہی ہے، ترکی آرمی بہت ساری چیزیں امریکن سے سیکھ رہی ہے. بہت سے لوگ بھی جہاں سے کچھ ملے تو سیکھو. تو اس وقت ایران تھا بہت بڑا، ایک سپر پاور تھی. تو حضرت سلمان فارسی کو بلایا گیا، بھائی تم ایک سپر پاور سے تمہارا تعلق رہا ہے. انہوں نے بتایا کہ ہم کیا کرتے ہیں بھائی، ہم جنگ روکنے کے لیے خندقیں کھود دیتے ہیں، اتنی بڑی بڑی خندقیں کہ گھوڑا اس کو کراس کر کے آنا. اب پیدل تھوڑی آئیں گے وہ، پہلے خندق میں اترے پھر سیڑھیاں لگائیں، اس دوران تو بندہ مار دے گا ان کو. گھوڑے پہ آنا ہے تو گھوڑا آ نہیں سکتا خندق میں، نیچے اتارے گا تو اوپر کون چڑھائے گا اس کو. اب خندق کھودنا آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے گڑھے کھودنا. لیکن اس کے علاوہ کوئی آپشن جان بچانے کا ہے. اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ جہاد میں نا اگر کافر دشمن مسلمان قیدیوں کو ڈھال بنا لے، کہ آپ نے اگر اس کو تیر مارا، گولی ماری، تو پہلے کس کو لگے گی؟ مسلمان قیدی کو. علماء نے کہا پھر بھی ان پر فائرنگ کرنا جائز ہے جنگ کے میدان میں. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ چند قیدیوں کی حفاظت کی خاطر اگر آپ نے تیر اندازی چھوڑ دی تو وہ چند تو بچ جائیں گے، لیکن دشمن کو فتح ملے گی، وہ گاجر مولی کی طرح کاٹ دے گا آپ کو. تو یہاں بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ چھوٹی مصیبت برداشت. اس میں علماء نے لکھا ہے کہ ہدایہ کا جو کتاب الجہاد ہے نا، بڑا مزیدار خاندانی ہے، اور یہ اس وقت لکھا گیا ہے جب مسلمان یہ سب کچھ کر رہے تھے، دنیا پہ خلافتیں قائم ہو رہی تھی. وہ جب میں ہدایہ میں کتاب الجہاد پڑھاتا تھا نا، بڑا مزہ آتا تھا یار، کہ یہ وہ کتاب الجہاد تھا جو اس وقت پریکٹیکلی زندہ تھا، ہو رہا تھا دنیا میں، کہ جب چڑھائی کا ارادہ کرو وَاسْتَعِينُوا بِاللَّهِ، اللہ سے مدد طلب کرو. تو یہ وہ ساری عبارتیں تھیں جو اس وقت مسلمان کی زندگی میں پریکٹیکلی تھیں. مسلمان کنٹریز چڑھائیاں کر رہے تھے، دشمن کو پیغام بھیج رہے تھے بھئی اگلا ہدف ہمارا فلاں کنٹری ہے. کہاں تک پہنچ گئے تھے؟ فرانس تک پہنچی تھی مسلمانوں کی فوجیں. یورپ تو گیا تھا، یورپ کا پروگرام بڑھ گیا تھا، بہت دن سے بڑھنا نہیں آیا. اٹلی جو ہے نا، اٹلی آپ کو پتا ہے، اٹلی میں پانی پہ ایک جزیرہ ہے. آپ سمجھتے ہو یہ اٹلی والوں نے شو کے لیے بنایا ہوا ہے؟ شو کے لیے نہیں بنایا ہوا. اٹلی تک مسلمان فاتحین پہنچ چکے تھے. تو یورپ کے جو لوگ ہیں نا، یہ بھاگ بھاگ کے، جو ان کی بڑی روم کی طاقتیں تھیں، یہ سمٹ کے پیچھے ہٹتے جزیروں میں جا کے آباد ہو گئے تھے، پانیوں میں جا کے. کہتے ہیں آج وہاں سائن بورڈ لگا ہوا بھی ہے، میرا دوبارہ اٹلی سفر ہوا انشاءاللہ، وہ میں دکھاؤں گا. تو وہاں جا کے انہوں نے کیا کیا، پھر وہ پانیوں میں جا کے آباد ہوا. وہ مسلمان فاتحین وہاں تک پہنچ چکے تھے. پھر آپس میں لڑ کے سارے علاقے ان کو دے دیے. مسلمانوں کو جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا، مسئلے کو آپ بعد میں جا کے، کیونکہ مسجد میں وہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا، مسئلہ کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنی ہی حکومتوں کو کھاتے ہیں ہمیشہ سے، اور یہ آج سے نہیں، ہمیشہ سے. جب بھی مسلمانوں کے پاس ایک بڑی آرمی تیار ہوئی ہے نا، بہت بڑی فوج مجاہدین کی، اس نے علاقے فتح کرنا شروع کیے ہیں، تو فوج میں جب دیکھا فوجی کمانڈر نے کہ بہت پاورفل ہو گیا ہوں میں، تو اس کو بادشاہ سے یا امیرہ سے، خلیفہ سے کوئی اعتراض ہوا، یار یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ یوں نہیں کر رہا. تو ٹھیک بھائی صبر کر لے یار، تو چھوڑ دے، وہ ظالم ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، جیسا بھی ہے، چھوڑ یہ اس کا پرسنل معاملہ، نہ میں اس کو ٹھیک کروں گا. ٹھیک کرنے کے چکر میں جب بڑی فوج تیار ہوئی، مجاہدین کو ورغلایا کہ حکومتی پہ ہم کیوں نہیں قبضے میں لیں حکومت. واپس پلٹے، اور وہ جو لڑائیاں ہوئی آپس میں بغاوتوں سے، آیا تو کچھ بھی نہیں، ساری فتوحات کا دروازہ رک جاتا. ہمیشہ سے یہی ہوتا رہا ہے،
ہندوستان میں آئے وہاں بھی یہی ہوا، مختلف ملکوں سے آتے رہے. پھر جب یعنی سب سے زیادہ حکومت کو یہ ڈر ہوتا تھا ہم نے بڑا لشکر تیار کیا نا تو یہ ہمیں ہی نہ کھا جائیں. تبھی تو ایجنسیوں میں کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں نا، جو کوئی تحریک زیادہ طاقت پکڑ رہی ہے ان کو آپس میں ایجنسیاں لڑوا دیتی ہیں کہ ایسا نہ ہو کل یہ ہمارے باپ بن کے ٹھیک ہے یہ ہمیں کھانا شروع کر دیں. صحیح کرتی ہیں غلط کرتی ہیں ایجنسیوں سے جا کے پوچھو. لیکن مسئلہ یہی ہے سب سے پہلے ہمیں اسٹیٹ کو بچانا ہے. سمجھ رہے ہو، کسی بھی نام سے کوئی اسٹیٹ کو توڑنے کے چکر میں ہے نا، چاہے کوئی بھی لیبل ہو، سمجھ لو یہ ملک کا کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا. تو ٹوٹی ہیں خلافتیں بھی اور کیا بیڑا غرق ہوا ہے فتوحات کا. ہمیشہ کبھی غیر مسلموں نے ہمیں نہیں نقصان پہنچایا، ہم ہی جا کے بڑھتے بڑھتے نا جب کھوپڑی گھومنی شروع ہوتی تھی خود اپنے ہی حکمرانوں کے خلاف کھڑے ہو جاتے تھے. تو اب دیکھو نبی نے کیسے اسباب اختیار کیے، تو خندقیں کھودی ہیں، پھر اللہ کی مدد بھی آئی ہے. ایک سرید کا پیالہ سینکڑوں کے لیے کافی ہو رہا ہے. تو بدر میں بھی ایسا ہی. تو اب مجبوری تھی بھائی 313 ہے تو لڑنا ہے، تو اللہ نے حکم دیا. اللہ نے اب مدد کرنا شروع کی صحابہ کی، جس کو قرآن نے یہاں بیان کیا. پہلی مدد کیا؟ یہ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا ویقللکم فی اعینہم. اللہ نے ان کو دکھایا، مشرکین کو صحابہ زیادہ کر کے دکھا دیے اور صحابہ کو مشرکین کم کر کے. تبھی جنگ میں نا مورال بلند رکھنا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. حالانکہ 1000 تھے لیکن ان کو دیکھنے میں کیا لگ رہے تھے؟ کم. اور یہ 313 تھے، دیکھنے میں کیا لگ رہے تھے؟